بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ بازی خون کی بازی ہے، یہ بازی تم ہی ہارو گے۔ تم کتنے لوگوں کو مارو گے، ہر گھر سے یہ لوگ اور یہ بھٹو اب نکلیں گے۔ یہ فلسفہ یہ پیپلز پارٹی کا فلسفہ تھا، یہ فلسفہ بھٹوازم کا فلسفہ تھا۔ اگر آج محترمہ بے نظیر بھٹو شہید زندہ ہوتی، اگر آج ذوالفقار بھٹو زندہ ہوتے تو یہ مسئلہ یہاں تک نہ پہنچتا۔ عوام کی حکمرانی کے لیے لوگوں کو بولنے کا حق، جینے کا حق ہمیں بھٹو نے سکھایا۔ بھٹو نے بتایا کہ حق حکمرانی کیا ہوتی ہے۔ آج اگر حلقہ 2 کی عوام وہاں پہ ذلیل و خوار ہو رہی ہے تو یہ ذمہ داری قاسم مجید کی ذمہ داری ہے، یہ ذمہ داری پاکستان پیپلز پارٹی کی ذمہ داری ہے، یہ ذمہ داری بلاول بھٹو کی ذمہ داری ہے، یہ ذمہ داری ذوالفقار بھٹو کے چاہنے والوں کی ذمہ داری ہے۔ آج آپ کا وہ جیالہ ازم کہاں گیا؟ جب آپ لوگوں کو یہ بتایا کرتے تھے، جب آپ نے لوگوں کو یہ عوام سڑکوں پہ ہو، عوام باہر نکلے، یہ حق حکمرانی عوام کا ہے۔ آج حلقہ 2 کی عوام پر آپ نے گولیاں کیوں چلائی؟ آج حلقہ 2 کی عوام پر آپ نے ظلم و ستم کیوں کیا؟ آپ کی فوج یزیدی فوج بن چکی ہے۔ آپ نے جو ظلم حلقہ 2 کے اندر آج مبینہ طور پر 7 لوگوں کو گولیاں لگنے کا واقعہ جو ہے وہ سنا ہے، اس میں چودھری قاسم مجید صاحب آپ حلقے کے خود کو عوامی نمائندے، عوامی لیڈر کہتے ہیں، یہ ذمہ داری آپ کی ذمہ داری تھی۔ حلقہ 2 کی عوام آپ کی ذمہ داری تھی، نہ صرف حلقہ 2 کی عوام بلکہ پوری ریاست کی ذمہ داری آپ کی ذمہ داری تھی۔ آپ نے لوگوں پر جو ظلم اور تشدد کیا، آپ نے کل انہی لوگوں کے پاس جانا ہے، آپ نے کل انہی لوگوں کے پاس جا کر ووٹ لینا ہے۔ ہمیں آپ یہ بات بتائیں کہ کیا حلقہ 2 کے اندر جو آج لوگ نکلے تھے، کیا یہ راہ کے ایجنٹ تھے؟ کیا یہ بھارتی ایجنٹ تھے؟ کیا یہ لوگ آپ کے ووٹر سپورٹر نہیں تھے؟ کیا ان لوگوں سے آپ نے کل پھر جا کر ووٹ نہیں لینا؟ اگر آپ نے انہی لوگوں کے پاس جا کر ووٹ لینا ہے تو آپ نے وہ جنرل ڈائر والی، جلیانوالہ باغ والی تاریخ کیوں دہرائی؟ یہ آپ کی جو سوچ، آپ کا جو بیانیہ، ان عاصم منیر صاحب کی جو سوچ ہے وہ جنرل ڈائر والی سوچ ہے۔ وہ جو جلیانوالہ باغ والا واقعہ سے لے کر سقوط ڈھاکہ سے لے کر آج تک ریاست پاکستان کے اندر اور ریاست جموں کشمیر کے اندر جتنا بھی ظلم ہو رہا ہے، اس کے اندر وہ سوچ پنپ رہی ہے، اس کے اندر وہ تربیت، وہ غم و غصہ پایا جاتا ہے کہ عوام کو، نیتی عوام کو، مظلوم عوام کو آپ نے ظلم و تشدد کر کے اس طرح جو ہے وہ بھیڑ بکریوں کی طرح چیر پھاڑ ڈالا۔ آج آپ نے وہ تاریخ رقم کی جس کی مثال ریاست کے اندر نہیں ملتی تھی۔ یہ آپ کے والد گرامی چودھری عبدالمجید صاحب جو ایک بڑے آدمی ہیں، انہوں نے اس طرح کی سیاست کبھی نہیں کی۔ آج آپ کو یہ جواب دینا ہوگا۔ میرا سوال جو ہے وہ حلقہ 2 کے باقی لیڈران سے بھی ہے، میرا یہ سوال چودھری عظیم بخش صاحب سے بھی ہے، میرا یہ سوال ظفر انور صاحب سے بھی ہے کہ آپ نے عوام کے اندر کل جانا ہے، آپ نے عوام سے ووٹ لینے ہیں۔ کم از کم چلیں دل میں ہی صحیح، زبان سے ہی صحیح، کچھ نہ کچھ جو ہے وہ آپ ضرور کہتے۔ میں یہ کبھی اس چیز پہ یقین نہیں رکھتا کہ آپ فورسز کے ساتھ لڑیں، آپ فورسز کو جو ہے ان کو گالی دیں۔ میرا یہ کبھی مطالبہ نہیں رہا ہے، نہ ہی کبھی میں پرتشدد جو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں میں ان پہ یقین رکھتا ہوں۔ آپ نے ہمیشہ جواب جو ہے وہ دلیل اور منطق سے دینا ہوتا ہے، لیکن کیا آپ کے پاس دلیل ختم ہو گئی تھی؟ کیا آپ کے پاس منطق ختم ہو گئی تھی؟ کیا حلقہ 2 کی عوام جو ہے اس نے آپ کو ریجیکٹ کر دیا؟ کیا حلقہ 2 کی عوام جو ہے وہ اب جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی طاقت بن چکی ہے؟ اگر یہ بات ہے تو پھر آپ سیاسی طور پر ناکام ہو چکے ہیں، آپ عوامی طور پر ناکام ہو چکے ہیں۔ آپ نے عوام کے اندر جانا ہے، آپ نے ووٹ لینا ہے۔ میں دیکھیں کتنی دفعہ یہ کہہ چکا ہوں کہ یہ جو 12 سیٹوں کا مسئلہ ہے یہ پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کا مسئلہ تھا۔ اس بات پہ آپ کو یہ ذمہ داری قبول کرنی چاہیے کہ عوام کو سڑکوں پر لے کر آپ آئے، آپ نے یہاں تک عوام کو پہنچایا ہے۔ آج کی جو صورتحال ہے اس میں آپ سب لوگ ملوث ہیں، آپ کی پارٹی ملوث ہے، آپ کی قیادت ملوث ہے، لیکن آپ نے
لہت و لال سے کام لے کر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کو یہاں تک پہنچایا. اگر آپ نے ان کے ساتھ ڈیل کی ہوتی, کچھ نہ کچھ آپ نے لے دے کر کے اس مسئلے کو ختم کیا ہوتا. 12 سیٹوں کا مسئلہ عام ہے یا عوام عام ہے؟ جموں کشمیر جو تحریک آزادی کشمیر کا بیس کیمپ ہے وہ آپ کے لیے عام ہے, یا آپ کے لیے یہ عام ہے کہ آپ نے فورسز لا کر یہاں پر جو 9 مئی والا واقعہ پاکستان میں دہرایا گیا, پاکستان میں جو 26 نومبر, یہ ایک سوچ جو ہے یہ وہ جنرل ڈائر والی سوچ ہے. یہ سوچ جو ہے یہ ایک ظالم حکمران والی سوچ ہے. یہ سوچ بھٹوازم کی ریفلیکشن نہیں ہے. یہ سوچ نواز شریف کی سوچ نہیں ہے. یہ سوچ آصف زرداری کی سوچ نہیں ہے. وہ تو عوامی لیڈر ہیں. جو لیڈر ہوتے ہیں وہ کبھی بھی عوام پر تشدد نہیں کرتے ہیں. نواز شریف صاحب اگر یہ کہہ چکے ہیں کہ ووٹ کو عزت دو, اگر مریم نواز یہ کہہ چکی ہے یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے, تو آج جو عوام سڑکوں پہ رول رہی ہے, یہ عوام اگر آپ نے اپنے لیڈرشپ کو فالو کیا ہوتا تو یہ عوام آج سڑکوں پہ نہ ہوتی. آپ نے اس عوام کو ایسے مقام پہ کھڑا کر دیا ہے کہ آج فورسز اور یہ عوام آمنے سامنے ہیں. آج جتنی بھی آزاد کشمیر کی قیادت ہے 33 حلقوں کے اندر, آپ نے کل عوام کے پاس جانا ہے, آپ نے ووٹ لینا ہے. لیکن اس ظلم کی جو ہے وہ شدید ترین الفاظ میں مذمت کی جاتی ہے. بروز جمعہ آپ نے وہ جدیدی فوج کی یاد تازہ کر دی ہے. آپ نے جمعہ کے روز بھی اپنی عوام کو نہیں بخشا. میں پرزور الفاظ میں اس واقعے کی مذمت کرتا ہوں اور اپنی لیڈرشپ سے, حلقہ 2 کی لیڈرشپ سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ اس واقعے کی انکوائری کرائی جائے اور جو لوگ اس واقعے میں ملوث ہیں ان کے خلاف کارروائی کی جائے. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے یہ ریاست چلانے کا کہ ریاست کے نہتے شہریوں پر جو ہے آپ اس طرح کی فائرنگ کریں, ان لوگوں کو آپ اس طرح ذلیل و خوار کریں کہ لوگوں کی آپ ایک تو بات نہیں سنتے ہیں, دوسرا ان کے اوپر گولی چلاتے ہیں. یہ گولی چلانے کا سلسلہ بند ہونا چاہیے. یہ پاکستان کے اندر سے شروع ہوا تھا اور آپ نے اس کو آزاد کشمیر کے اندر پہنچا دیا ہے. آج آزاد کشمیر جو ہے وہ خون اور آگ کی ہولی میں جلس رہا ہے. آپ نے مقبوضہ کشمیر والا جو رویہ ہے, یہاں پر جو بھارتی فورسز والا رویہ ہے, آپ نے یہاں پہ وہ نافذ کر دیا. یہ رویہ زیادہ دیر نہیں چلے گا. ہم اوورسیز میں بیٹھ کر یہاں پر بھرپور آپ کا پیچھا کریں گے اور اس بات کو کیفر و کردار تک پہنچائیں گے کہ آپ نے اس نوعیت کو, ان واقعات کو یہاں تک کیسے پہنچایا. یہ بات جو ہے معمولی بات نہیں ہے کہ عوام پہ گولی کس طرح چلائی جاتی ہے. پولیس کی یہ ٹریننگ نہیں ہوتی ہے. ریاست جموں کشمیر کے سابق آئی جی نے کہا کہ عوام پر گولی چلانا جو ہے وہ آخری اربا ہوتا ہے, آخری عمل ہوتا ہے. آپ ان باتوں کو اگر آپ اگنور کریں گے تو کل آپ نے اسی عوام کے پاس جانا ہے. عوام آپ سے سوال ضرور کرے گی. میرا آپ سے یہ مختصر سا پیغام ہے, مختصر سا یہ کہ یہ بات یہاں پہ ختم نہیں ہوگی. یہ لوگ کل آپ کے گریبانوں تک پہنچیں گے. یہ لوگ آپ سے کل سوال کریں گے. اس طرح کے واقعات جو ہے یہ دہشت گردی کے زمرے میں آتے ہیں. نہتی عوام پہ گولیاں چلا کر آپ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ آپ نے نہتی عوام کو اس طرح ظلم و تشدد کا نشانہ بنا کر آپ نے کیا حاصل کرنا ہے؟ کیا آپ نے ان سارے لوگوں کو جو ہے وہ دہشت گرد بنانا ہے؟ کیا یہ سارے لوگ جو ہے وہ راہ کے ایجنٹ ہیں؟ اس طرح کی پالیسی جو ہے وہ ریاستیں ترک کرتی ہیں. اس طرح کی پالیسی جو ہے وہ ریاست کے اندر اس کے امن و امان کو خراب کرتی ہیں. یہ ریاست جو ہے یہ ماں نہیں, یہ ایک ڈائن بن چکی ہے. آپ نے یہ کہنا کہ آپ عوام سے بات کرتے ہیں اور پھر بات بھی کریں, آپ ان کو کہیں کہ آپ سے بات کریں گے اور دوسری طرف آپ گولی بھی چلائیں. یہ ادار کی جو رینجرز وہاں پہ آئی ہے, یہ جو ایف سی آئی ہے, یہ ایف سی چلی جائے گی. آپ نے عوام کے پاس جانا ہے. یہ بات سوچ کے فیصلہ کریں کہ آپ جن لوگوں پہ گولی چلا رہے ہیں کل انہی لوگوں کے پاس جا کر آپ نے ووٹ مانگنا ہے. بہت شکریہ. تھوڑے کو کم سمجھیں اور اس ظلم و تشدد کو جو ہے وہ فوری طور پہ بند کیا جائے. بہت شکریہ.